اور 8 فروری کی رات تک اس قوم نے اپنے ووٹ کا حق ادا کیا، اور جو ہمارے ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو جمہور نے نکل کے اپنی آواز اٹھائی۔ لیکن 9 فروری کے بعد سے جب ہم نے جمہور کی آواز کو دبتے دیکھا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اسلامی اور جمہوریہ چھوڑ کے اب ہم سلطنت شریفیہ اور زرداریہ میں انٹر ہو گئے۔ تو ویلکم ٹو سلطنت شریفیہ اور زرداریہ۔ پہلے پرانا پاکستان تو تھا جیسا بھی تھا، لیکن اب ہم جس طرح کی سیاست، جمہوریت کے نام پہ موروثیت اور موروثیت کی بھی بدترین مثالیں دیکھ رہے ہیں، تو جمہوریہ لگانا میرے خیال میں اب میرے سے تو بینگ اسٹوڈنٹ آف ڈیموکریسی اس طرح کی جمہوریت نہ میں نے کبھی دیکھی، نہ پڑھی، نہ سنی۔ اگر آپ میں سے ہماری 25 کروڑ عوام میں سے ایسا ماڈل کسی نے دیکھا ہے تو ضرور بتائیں۔ یعنی کہ تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں، 10 مہینے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ تمام خواتین میری ساتھ ہیں، ہر ایک میں کوئی نہ کوئی مشکل وقت، پریشانی اور بہت سارے کیسز بھگتنے میں آپ سب کے لیے کوئی میں اپنا رونا رونے نہیں یہاں پہ ہے۔ یہ تقریباً 14 گفتاریں ہیں جو راولپنڈی کی ٹیررزم کورٹ سے ملی ہے مجھے 7 تاریخ تک، صرف راولپنڈی ڈویژن جو ضمانتیں میں اس لیے لائی تھی تاکہ میڈیا کو گواہ بنا دوں کہ آج لب کشائی کرنے کے بعد، کچھ حقائق میں سے پردہ اٹھانے کے بعد اور کتنے کیسز ہوں گے جو رجسٹر کیے گئے تھے۔ تو ماشاءاللہ اس طرح ہم انڈے اور کیلے خریدتے ہیں جس طرح اس وقت ہمارے پہ FIR ہوتی ہے۔ یہ ابھی فی الحال صرف راولپنڈی کی ہے، باقی کہاں کہاں میرے پہ نظر عنایت اور محبت ہوئی بھی ہے اس کا مجھے ابھی پتہ نہیں ہے، اور وہ ہم پتہ لگا رہی ہے۔ کورٹ میں ہم نے درخواست دائر کی ہوئی ہے اور اللہ کرے کہ کورٹ سے ہمیں اس بارے میں پتہ لگے۔ جیسے نہیں نے آپ کو بتایا، آپ سب کو آج بلانے کا، زحمت دینے کا مقصد یہ تھا کہ بتایا جائے کہ نہ صرف یہ قیدی نمبر 804 بلکہ ان کی جو زوجہ ہے بشریٰ بی بی، ان کو کس طریقے سے نشانہ بنایا گیا، کس طرح اس ملک میں خواتین کی تذلیل کی گئی، کس طرح خواتین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا، کس طرح ذاتیات کو اچھالا۔ نہ صرف یہ کہ میرے سمیت میری تمام جو خواتین ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا، چادر چار دیواری 25 مئی سے پہلے 25 مئی کے بعد جس طرح اس کی کا استحصال کیا گیا، جس طرح خواتین کو گھسیٹا گیا، سروں سے چادریں کھینچی گئی، بال نوچے گئے، گالیاں دی گئی، ٹھٹے مارے گئے، زخمی کیا گیا، ڈنڈے برسائے گئے۔ اس کے بعد مجھے جب میں اسلامیہ کہتی ہوں نا، اسلامی جمہوریہ کہتی ہوں، تو مجھے یہاں پہ آ کے تکلیف ہوتی ہے کہ جب ماں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں، بیڈ رومس میں گھسا جاتا ہے، ٹھٹے مار کے توڑ کے دروازے، باتھ روموں کو توڑ کے اندر گھسا جاتا ہے، تو پھر کون سی عزت، کون سی جمہوریت، کون سی اسلامی اقدار کہاں بچی ہے؟ وہ جواب مانگ رہی ہوں، اللہ کرے کہ کوئی جواب دے۔ اتنے عرصے میں آپ سب شاید بھول گئے، سب کو 9 مئی یاد رہ گئی، یہ 9 مئی کی پاداش میں ہماری سزائیں بھی سب کو یاد رہ گئی۔ ہمیں کسی نے باغی کہا تو کسی نے غدار کہا، لیکن 9 مئی کے بعد جو 14 مئی کی ڈیٹ سپریم کورٹ نے دی ہوئی تھی پنجاب کے الیکشنز کی، وہ کیا کسی کو یاد ہے؟ اس کے بارے میں کسی نے کیا سوال کیا کہ وہ کہاں گم ہو گئی؟ کیا اس وقت آئین ٹوٹا یا آئین قائم رہا؟ کیا ملک کا قانون اور دستور انٹیکٹ رہا؟ کیا ملک میں جمہوریت مستحکم ہوئی یا اس کی پامالی ہوئی؟ 14 مئی کو کسی نے پوچھا ہی نہیں میرے خیال میں۔ لیکن یہ جو 8 فروری کو ہوا اور اس کے بعد جو مینڈیٹ چور آ کے پنجاب کی اسمبلی میں بیٹھے، آج آپ نے دیکھا قومی اسمبلی میں بیٹھے اور خواتین کی سیٹیں ہڑپ کرنے کے بعد ابھی تک ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، اور اس کے بعد بھی وہ دندناتے پھرے، تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا واقعی ملک میں جمہور کی آواز سنائی دیتی ہے؟ کیا واقعی یہاں جمہوریت کو کوئی سننے والا ہے؟ کیا واقعی پاکستان کے آئین کے مطابق اسٹیٹ کا مطلب جمہور ہے یا کچھ اور ہے؟ اب آ جائیں جی بشریٰ بی بی کے بارے میں، جیسے نہیں بتا رہے تھے، ہم تھوڑا سا ذرا اس کو لائن اپ کر دیتے ہیں۔ 3 بڑے مشہور کیسز ہیں،
3 केसेस में कौन कौन से केसेस को माना जा रहा है? तोशा खाना का केस, अल-कादिर ट्रस्ट केस और इद्दत का केस। उफ, इतने बड़े केस हैं कि इसकी वजह से तो पाकिस्तान में जमहूरियत खतरे में थी, पाकिस्तान की बका खतरे में थी, पाकिस्तान में हर चीज आइन खतरे में था। अगर ये इद्दत का केस ना होता तो शायद पता नहीं क्या हो जाता, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता लोगों। देखिए, बहुत जरूरी था कि इद्दत का केस उछाला जाए, बहुत जरूरी था कि आपके मुल्क में, आपके आइन में और आपके मजहब में जो खवातीन को एक प्रोटेक्शन दी है, जिसमें अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इद्दत के लिए औरत की गवाही काफी है, लेकिन वो तो अब हमारे स्टेट का मसला बन गया, वो तो अब हमारी अदालतों का मसला बन गया। हम सबके निकाहनामे और आप सबके निकाहनामे जाके अदालतों में चैलेंज करें, पूछें क्या वाकई ये सही तरीके से निकाह हुए थे या नहीं हुए थे? क्या जो हमारी 23-24 साल से शादियां चल रही हैं ये जायज़ है? हम जरा जजों से जाके स्टैंप लगवा लें कि क्या वाकई हम जिसके निकाह में हम वाकई उसकी मनकुआ है या नहीं है, या और भी कोई सवाल पूछने हैं प्राइवेट किस्म के। जब एक बापर्दा खातून गवाही दे रही है कि मेरी इद्दत मुकम्मल हो गई, लेकिन नहीं, बहुत जरूरी था, मुल्क की सालमियत को खतरा था, मुल्क की जमहूरियत को बहुत खतरा था, मुल्क के आइन को बहुत खतरा था कि एक खातून की इज्जत उछाली जाती। और उसके वो साबिका शौहर जिसने पहले कस्में खाई कि मेरी बीवी जो है वो इतनी बापर्दा और बाइज्जत खातून है, नेक पर्दादार खातून है कि मैं इसकी कसम खा सकता हूँ, वो 6 साल बाद आके कीचड़ उछालता रहा और वो कीचड़ उछालने दिया गया और एक तमाशाइयों की तरह 25 करोड़ अवाम को एक तमाशा दिखाया गया, जिसके बाद 25 करोड़ अवाम ने 8 फरवरी को तमाशा मारा, रिजेक्ट किया उन्होंने इस सारे तमाशे को। ये तस्वीर किसकी थी? साबका खातून अव्वल की तस्वीर की या 50% या 52% इस मुल्क में रहने वाली माँ बहनों बेटियों की तस्वीर की गई? एक हलाल काम को, एक अल्लाह के नजदीक पसंदीदा फेल को जिसे निकाह कहते हैं, उस पे लाइन लगाई गई। मुल्क की 50% आबादी को वल्नरेबल किया गया, आपके आइन और कानून में चैलेंज कर दिया गया कि खातून को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। आगे ही हम रो रहे थे कि खवातीन पे वायलेंस होता है, खवातीन के साबका शौहर उनके ऊपर इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हैं। हमारे साथ यहाँ ऐसी खवातीन जो अपने बच्चों के कस्टडी के केस भुगत रही है तलाक के बाद, उनको आपने इस वक्त वल्नरेबल किया। इस तरह के फैसले दे सिर्फ सियासी इंतकाम और जो आग आपके दिल में जल रही है तस्लील करने के लिए, उसके चक्कर में आपने घर की खातून को, इज्जतदार खातून को, पर्देदार खातून को की इज्जत पहुंचा। ये यहाँ से सिलसिला शुरू नहीं हुआ। हम कहते हैं हम इस्लामी जमहूरिया आए याद कराओ, इस्लामी जमहूरिया में एक इस्लामी पर्दा करने पर खातून को